کی آستینیں الٹ دو، گر گیا گھوڑے سے فاطمہ کا لال۔ حسین نے گرا، زینب کا پردہ گر گیا۔ 9 دن ہم نے اپنی دعائیں مانگی، آج میں ایک دعا مانگوں گا، مل کے آمین کہنا۔ میرا اللہ کسی بیٹی کے سامنے اس کا بات مل کے آمین کا ہے تو دوسری دعا سننا، میرا اللہ اس گھر کو آگ نہ لگے جس گھر میں پانی نہ ہو۔ جو نہیں ہو سکا اس کے لیے تیسری دعا کروانے لگا ہوں، جتنے ماں میں تُسادار بیٹھے ہو مل کے آمین کہنا، میرا اللہ اس گھر کو لوٹنے کوئی نہ ہے جس گھر میں بچانے والا ہو۔ چند لمحوں کا مہمان رہ گیا فاطمہ کا لال۔ کوشش کرنا آخری پرس آنسوں کا، کربلا کے قریب کا۔ اللہ جانے کے سلام میں سے کوئی یہ محرم کا دس دیکھے یا نہ دیکھے، ہمیں یہ عاشورہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ میرا مولا حسین تمہیں حسین کی شہادت حسین کی قبر میں نصیب کرے، تمہیں یوم عاشورہ کربلا میں نصیب ہو۔ سارے مارے گئے، اکیلا بیٹھے کربلا کے ٹیکے۔ مقتل کی کتابیں لکھتی ہے، قبضہ تلوار پہ حسین کا ماتھا ہے، سر پہ عمامہ کوئی نہیں۔ عبا پہ کہیں اکبر کا خون ہے، کہیں قاسم کا خون ہے، کہیں اور محمد کا خون ہے، نظر الیمین اور نظر الشمال۔ حسین کبھی بائیں دیکھتا ہے، حسین کبھی بائیں دیکھتا ہے، لوگ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہاں گئے ہو میرے شیرو، کوشش کرنا کوئی آپ خوش کرنا۔ حسین بائیں دے کے کہتے میرا اکبر کی طرف، بائیں دے کے کہتے کہاں گیا میرا قاضی، اٹھو میرے شیرو غریب اکیلا رہ گیا۔ ادھر حسین سزا بلند کی فرائی کنارے سے ایک بغیر بازو کے آواز دے دیتا اجازت۔ جس کی لاش نے کربی حسین جب کہا میں اکیلا رہ گیا ہوں، فرات سے عباس ترپا، مقتل سے اکبر ترپا، قبر سے علی اصغر ترپا، 9 میل سے اور محمد کی لاشیں ترپی، اتنا سنی علی سید بیٹھے ہو، مجھے معاف کر دینا، یہ مقتل میں تڑپ رہے تھے یا خیموں میں کلبلی بچ گئی۔ فضا دروازے پہ آئی، آواز آئی حسین اونچا بول، سجاد ہو دروازے پہ آگے کہتے ہیں بابا میں وقت کا علی ہوں، میرے پاس تلوار تیرے بامیلی والی ہے، بابا مجھے اجازت دے۔ پینے سے حسین اٹھ کے کھڑے ہوئے، پوری رات رونے کے لیے جملہ کافی ہے۔ حسین ایک سجاد خیمے سے باہر نہ آیا، فرمایا پھر سزا کیوں بلند کی ہے؟ فرمایا میری منزل کربلا ہے، تم نے ہر موڑ پہ قتل ہو رہا ہے، تم نے ہر گلی میں قتل ہو رہا ہے، شرابیوں کے بچڑے میں تم سونے سے ان بیویوں میں سے آواز نہیں رہ رہا۔ سجاد تم ہر منزل پہ، سجاد تم نے قدم قدم پہ قتل ہو رہا ہے۔ جتنے ماتمی بیٹھے ہو عباس سے بڑا تھا بہادر سجاد، غازی سے بڑا بہادر سجاد، غازی سے زیادہ شجاع تھا سجاد۔ آپ کہیں گے دلیل کیا؟ میں دلیل دیتا ہوں، عباس سے زیادہ بہادر اس لیے تھا، اگر شام کے بازار میں سجاد کی جگہ عباس ہوتا
آواز آئی بابا تیرا سجاد حاضر ہے. حسین اٹھے. حسین پینے سے خیمے کی جانب جا رہے تھے. ایک بے غیرت ہے, حرام زادہ, خدا اس پہ لعنت کرے, یہ کمینہ ٹیلے پہ بیٹھا تھا. حمید ابن مسلم کہتا ہے جب حسین اٹھا نہ ٹیلے سے, اس کمینے نے تیر چھوڑا. حسین کی پیشانی حسین نے کہا زینب تو تیر نکالنا جانتی ہے. بھول گیا حسین میں نے حسن کے جنازے سے جنازہ حسن سے میں تیر نکال رہی تھی, اور جب آخری تیر حسن کے جنازے سے بی بی نے نکالا, روتی ہوئی نانا کی قبر پہ گئی. روضہ رسول پہ جا کے کہتی اٹھنا میرا نانا قبر سے باقی, ذرا میرے گھر آ کے میرے حسن کا جنازہ دیکھ. تو کہا کرتا تھا حسن میرا امیر بیٹا, حسین میرا غریب بیٹا. گھر آ کے اپنے امیر کا جنازہ دیکھ, پھر مجھے بتا تیرا امیر کیا تو تیرا غریب کیا. تیرے امیر کا جنازہ کیا, تیرے غریب کا جنازہ کیا. کافی دیر علی کی بیٹی اور علی کا بیٹا آپس میں وحی کی گفتگو کرتے ہیں. توحید لہجہ زینب میں حسین سے باتیں کرتی ہے. کبھی حسین کے سامنے زینب محمد بن کے بولتا, کبھی علی بن کے بولتا. حسین کی آواز ہے زینب اب مجھے اجازت ہے. بی بی کہتی ہے حسین تمہیں جب اکبر بھیجا تھا میں تیرا حوصلہ دیکھ رہی تھی. حسین تجھے اکبر بھیجا نہیں جاتا. حسین نے کہا زینب بڑی مشکل سے بھیجا تھا. جبرا میں اپنی 9 بہنوں کے لیے پڑھوں. بی بی رو کے کہتی تھی مشکل سے اکبر بھیجا تھا, وہاں زینب مشکل سے بھیجا تھا. فرمایا لاکھ اکبر سے زیادہ محبت کرتی ہے زینب. اب مجھے بتا کتنا مشکل ہے میرے لیے تجھے. یا حسین اللہ کی حوالے, حسین اکیلا میرا کربلا کا نواب کہنے کے دروازے پہ آیا. سکینہ حسین کی قدموں پہ ہاتھ رکھا, آواز مڑ کے دیکھ علی کی بیٹی کو بچا. حسین جلدی سے قریب آ, فرمایا زینب اجازت دے کے بھیجا تھا, خیمے میں گھر کیوں گئی ہے. فرمایا بہن ہوں, جرت نہیں تھی مجھ سے سوال کرتی, لیکن حسین تیری میری آخری ملاقات ہے. حسین تو جا رہا
پہلے حسین تیار ہوتے، حسین کی سواری سج کے آتی تھی، بے شک تھکے ہوئے ہو لیکن منت کروں گا یہ آخری فرصت، کیونکہ آدمی پوری رات سے ماتم کر رہے ہیں، تھک گئے ہو لیکن تم نے واپس گھروں کو جانا، نہ حسین مدینے جائے گا نہ زینب مدینے جائے گا، حسین کربلا رہنا، زینب نے شام جانا ہے۔ کوشش کرو رو نہ سکو رونے والی شکل بننا، رونا تیرے اختیار میں نہیں، ہائے تیرے اختیار میں، تو رو نہیں سکتا ہائے تو کیسے؟ بشریت کا تقاضا انسان جب تھک جائے تو آنسو ساتھ چھوڑ دیتا، سر جھکا کے کہنا سیدہ زینب تیرے بھائی کا آخری فرصہ ہے، شہزادی مجھے دو آنسو دے دے تیری ماں آنسو دے دے۔ آگے حسین تیار ہوتے، حسین کی سواری سج گیا، مجھے بول کے بتاؤ سواری کی مہار کس کے ہاتھ میں ہوتی؟ عباس کے ہاتھ، رکاب میں اکبر ہاتھ رکھتا تھا، دوسری رکاب میں قاسم ہاتھ رکھتا تھا، اب ذوالجلال دروازے دیکھ رہا تھا، حسین آئے، حسین ایک دفعہ اپنے متجس کو دیکھا، حسین کی آواز ہے یار مجھے سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے، پہلے حسین آتا رکابوں میں اکبر قاسم آتے تھے، لکاب میں آگے غازی ہاتھ رکھتا تھا، اتنا چڑا کہنا تھا تیسرے خیمے کا پردہ ہو گیا، ایک بی بی برقع پہن کے دور میں پڑے، آگے حسین کے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ رکھا، فرمایا غازی کو گلے میں چل سوار ہو، آواز ای کون ہے برقع پیچھے گیا، آواز ای عباس کی بہن رکھیا، میں رکیا مجھے مقتل میں بھیج، کربلا کا نواب تڑپا، آواز ہے رکیا تجھے کس نے کہا؟ فرمایا کل غازی نے کہا، رکیا میں عمر بنین کا بیٹا ہوں، تو عمر بنین کا بیٹا ہے، ہماری ماں کنیزی کرتی تھی بطول کی، ہم نوکرانی کے بیٹے ہیں، کل کو اکیلا رہ جانا ہے، حسین عباس بن کے میرا حسین سوار کروانا، حسین گھوڑے کی زین پہ بیٹھے، زین پہ بیٹھ کے ایک ایک حملہ سناؤ، کتنا وقت چاہیے؟ حسین سامنے آئے، 9 لاکھ کھڑے تھے، حسین گھوڑے کی زین پہ بلند ہوئے، حسین نے گھوڑے کی زین کو غدیر کا منبر بنایا، حسین نے 9 لاکھ قاتلوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، حسین نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالا، مجھے پہچان دو گے کون؟ پھر جملہ سنو، حسین نے قاتلوں سے کہا مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ اس لیے کہا تھا کہ کل کو یہ نہ کہے ہمیں خبر ہی نہیں تھی، عمر ابن سعد ہمیں کس سے لڑا؟ حسین نے گھوڑے کے زین پہ کہا انا حسین ابن محمد، تیری ہائی نے نکلی میں مقتل کی کتاب میں حسین نے اگلا جملہ کہا، حسین نے کہا اب بھی نہیں پہچانا، انا حسین ابن زہرا، خیمے کے دروازے سے زینب آ گئی، فرمایا نہ کر قاتلوں کے ملتے، انہوں نے دربار سے مار چھانے، میں محمد کا بیٹا ہوں، میں زہرا کا بیٹا ہوں، میں ابراہیم کا بیٹا ہوں، میں اسماعیل کا بیٹا ہوں، انا ابن الصفا، میں صفا کا بیٹا ہوں، میں مروہ کا بیٹا ہوں، میں ہاشم کا بیٹا ہوں، ہم کعبے کے متولی ہیں، ہم دین کے وارث ہیں، ہم توحید کے محافظ ہیں، ہم تطہیر کی 4 دیواری میں رہتے ہیں، وحی کا ہمارے گھر پہ نزول ہوتا ہے، ہمارے دروازے پہ فرشتے اجازت مانگ کے آتے ہیں، میرا دروازہ وہی ہے جہاں ملکل موت کو میری ماں نے 3 دن روکے رکھا۔ حسین تعارف کرواتے گئے، 9 لاکھ میں کئی تھے جنہوں نے اپنے گھوڑوں پہ اپنے چہرے پہ ابائیں کر لی،
جب اپنے چہرے چھپائے حسین نے کہا نہ چھپاؤ اپنے چہرے، میں تم میں وہ لوگ دیکھ رہا ہوں جنہوں نے مجھے پشت پیغمبر پہ دیکھا، میں تم میں وہ لوگ دیکھ رہا ہوں جنہوں نے عید والے دن مجھے نانے کے کاندھوں پہ دیکھا۔ اگلا جملہ سنو کہ سب کا تعلق پاکستان سے، اس وقت پاکستان نہیں تھا، یہ سارا ہند تھا۔ حسین نے گھوڑے کی زین پہ بیٹھ کے کہا مجھے واپس مدینے جانے دو، اگر مدینے نہیں جانے دے رستہ دو، میں بہنیں لے کے ہندوستان آخری وقت میں حسین نے تم عزاداروں کو یاد کیا۔ حسین کو خبر تھی کہ وہاں میری ماں نے مجھے مشکل وقت میں امیروں کو کبھی نوکروں کے گھر میں آنا، یہ غریبی تھی حسین کی۔ عرض کا رہنے والا کہہ رہا تھا مجھے ہندوستان جانے دو، وہاں میرے بابے کے نوکر رہتے ہیں، میں زینب لے کے وہاں چلا جاتا ہوں۔ 9 لاکھ نے کہا رستہ نہیں دینا۔ حسین نے کہا پھر حجت تمام کرو، تاریخ میں لکھوانا چاہتا ہوں، مجھے صرف کتنا بتاؤ میرے لہو کے پیاسے کیوں ہو؟ تم نے میرا اکبر مارا میں چپ رہا، تم نے میرا غازی گھوڑے پہ گرایا میں چپ رہا، تم نے میری آنکھوں کے سامنے میرے گھر سے جنازے نکالے میں چپ رہا۔ حسین ممبر زین نہیں ہے، ممبر لہجہ حسین کا نہیں۔ پروردگار حسین نے دیکھ کے کہا تم نے میری ماں کو خالی تم نے میرے بھائی کو قبر کی جگہ نہیں دی، تم نے قدم قدم پہ ہمارے محمد پر ظلم کیا، مجھے صرف ایک بات بتاؤ میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ مجھے حسین کے سجدے کی قسم 9 لاکھ سے ایک ہی آواز آئی، لبغض علی ابن ابی طالب۔ اب تیرے باب علی کی دشمنی میں اکٹھے ہوئے، اتنا جملہ کہنا تھا حسین نے تلوار کو نیام سے نکالا، نیام سے نکال کے حسین نے مرتضی کو کہا چل آپ بتاؤ۔ حسین نے کہا علی ولی اللہ کے دشمن ہو، میرے بابے کی ولایت کے دشمن ہو، تم میرے بابے کی ولایت کے دشمن ہو۔ حسین نے یہ کہہ کے حملہ کیا، اتنا زوردار حملہ کیا، یہ سمجھتے تھے حسین 3 دن کا پیاسا ہے، ہم نے حسین کا غازی مارا ہوا ہے۔ حسین ایسے فوجوں میں نہ رہا تھا، حسین نے فرات کا کنارہ خالی کروایا، حسین نے 9 لاکھ کو کوفے کی دیواروں پہ جا کے مارا، ادھر کوفے کی دیواروں پہ یزید کی فوج لگی، یہاں بازے کل گئے حسین یا ایوہ النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ پلٹ جاؤ اپنے رب کی جانب۔ حسین جنگ نہیں کر رہا تھا، جہاد کر رہا۔ حسین ولایت کے دشمنوں سے لڑ رہا تھا، حسین علی ولی اللہ کے قاتلوں سے لڑ رہا تھا، حسین زہرا کے قاتلوں سے لڑ رہا تھا۔ جب رب نے کہا واپس پلٹ جا، اب سید بیٹھو مجھے معاف کر دینا، اب جو حسین کتابیں کہتی ہیں واپس پلٹے۔ حسین نے اپنی ذوالفقار کو نیام میں رکھا، سر جھکا کے حسین نے کہا قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے تھوڑی دیر تمہیں تاریخ سنائی تاکہ تم سانس لے لو، تم اتنا رو نہیں سکے تو تم تھوڑی دیر اطمینان سے سانس لے لو۔ اب جملہ سننا، میں نے آپ کو بتایا کہ کوفے کی دیواروں پہ جا کے حسین نے فوجوں کو مارا تھا، جب توحید نے حسین کو واپس بلایا، رات میرے سر پہ قرآن وہاں سے لے کے قلعہ زین بھیجا تک اب حسین لڑا نہیں، جس سے غیرت کی ہاتھ میں لے سارا جواب میرے پاس نہیں، سید سجاد نے دیا تھا۔ مدینے میں بیٹھ کے رو رہے تھے، ایک صحابی آیا، اسی کا مولا آپ کے بابے کے بدن پہ کتنے زخم تھے؟ یہ جملہ کہنا تھا سجاد کی آنکھوں کا خمو پیش ہوا، فرمایا سوال دوبارہ کر، اس کا مولا تیرے بابے کے
سمجھے. سجاد نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری. فرمایا اس انگوٹھی کو دیکھ رہا ہے؟ کیا دیکھ رہا ہوں؟ فرمایا میرے بابے کے بدن میں ایک نگینے جتنی دکھائی. تم نوحہ پڑھتے ہو، میرا امام بھی پردے میں نوحہ پڑھتا ہے جسے زیارت ناحیہ کہتے ہیں، نوحے والی زیارت. اب میرے 12ویں کی لکھی ہوئی پڑھی ہوئی نوحے کی سطر سننا، رو نہ سکو ہائے ضرور کہنا. میرا 12واں پردے میں لہو رو کے کہتا ہے میرا سلام ہو میرے اس دادے پہ جس کے بدن پہ اتنے تیر تھے کہ دائیں کی ہوا میں وہ بات بھی دیکھ رہا ہوں جو خون کا غصہ لے کے آئے. تمہاری کمر زخمی ہے، سیدہ زینب تمہارے یہ زخم قبول کرے، لیکن میرے سر پہ قرآن رکھ کر کمر ایک لمحے کے لیے زخمی ہوئی ہے. کربلا سے لے کے شام پڑے. زنجیر زن جتنے بیٹھو تمہارے لیے جملہ کہوں. اور سید ماتمیوں جوانوں، میرا مولا اکبر کی جوتی کا صدقہ تمہاری جوانیاں تمہیں نصیب ہو. تم ابھی خون کا پرسہ لے کے آئے. ماتمی جب خون کا پرسہ لے کے آئے اور قمیض پہن لے، قمیض زخموں سے جڑ جائے. بیٹی زخموں سے قریب چھڑواتی ہے. اب میں نے مثال دے دی. اب میں ایک جملہ پڑھوں گا، مجھے تفسیر نہ پوچھنا، کیونکہ بیوی کا رابطہ تفسیر نہ پوچھنا. بڑی مشکل سے زخموں سے لباس چھڑوایا جاتا ہے. اب بتاؤ سجاد کی کیا مجبوری تھی؟ سکینہ کو کفن نہیں دیا. اتنا زخمی ہو گیا. تاریخ کہتی ہے کہ حسین نے زلزلہ کی مرتجز کے گلے میں مارے ڈالا. مرتجز کی پیشانی پہ حسین نے رخسار رکھا اور حسین کی سواری تیرے سوپ پہ میری قوم کی مارے اور تو نے میرے قریب سے اتنی وفا کی. جب حسین نے اپنی پیشانی رکھی نا مرتجز کی گردن پہ، مرتجز کی آواز ہے مولا حکم کر مدینے لے جاؤ. فرمایا زینب اکیلی. مولا حکم کر میں ان پہ قہر بن کے ٹوٹ پڑا. فرمایا مرتجز جنگ کرنی ہوتی میرا غازی تھا. فرمایا مولا پھر میرے لیے کیا حکم؟ اس کا نام مرتجز تھا. اسے ذوالجناح کیوں کہتے ہیں؟ ذوالجناح کہتے ہیں دو پروں والا. اس کے دونوں طرف اتنے تیر لگے
منہ سے آتا تو ایسے لگتا جیسے اس کے پر. مرتجز نے کہا حسین میرے لیے حکم. حسین نے کہا مرتجز ایک احسان کر. اتنا غریب تھا سواری سے. ایک احسان کا. مرتجز نے کہا احسان نہیں حکم کر. فرما مجھے وہاں لے جا کے اتار جہاں زینب نہ دیکھے. مجھے وہاں اتار جہاں میری بہن نہ دیکھے. مرتجز نے کربلا کے ٹیلوں پہ ایک نشیب ڈھونڈا. مرتجز نے پہلو بدلا. حسین گھوڑے کی زین چھوڑ دی میں نے ساری شہادت. حسین گھوڑے کی زین سے اترا. بس ودا سنو کیونکہ یہ جو اب لمحہ آ گیا جس لمحے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ حسین کے ودا کا لمحہ. اب یہ حسین الوداع ہو رہا. حسین نشیب میں گر رہا تھا. زینب کی آواز فضا مجھے مقتل میں حسین کہیں نہ رہا. بی بی کی آواز ہے زمین اونچی ہو میں اپنا حسین دیکھوں. زمین اونچی ہوئی. حسین کی آواز ہے زمین تو تراب ہے میں وہ تراب کا بیٹا. نیچی ہو میری زینب میرے سجدہ نہ دے. زمین کام گئی کہتی مولا حکم کر. ایک طرف علی کی بیٹی ہے مولا مجھے حکم کر میں کیا کروں. حسین کی آواز ہے جیسے زینب کہے. زینب کی آواز آئی نہ زمین کو جھکنے کا کہہ. میں نے تیرا سجدہ دیکھنا. زمین اونچی ہو گئی. آج بھی ٹیلہ زینبیہ پہ جاؤ. زمین اونچی ہے حسین کی قبر. حسین کا حرم نیچے ہے ٹیلہ زینبیہ. وہاں سے قدم ناپ کے گن لیں. 70 قدم کا فاصلہ ہے. 70 قدم پہ بہن بیٹھی تھی. یا حسین جب نشیب میں اترے. کتاب مقتل کی ایک روایت یہ بھی ہے اسے مستند سمجھا گیا کہ جب مولا حسین مقتل میں گئے تو جناب سکینہ پہ نیند طاری کرتی تھی. میرے اللہ میری سکینہ مجھے گرتا نہ دے. لیکن اس بیٹی کو ماں سے زیادہ پیار حسین کا. تویز حسین کہلواتی تھی. جب حسین نے خود دعا کی تھی نیند آئی میری سکینہ مجھے گرتا نہ دے. جب گر گیا نا پھر بیٹی یاد آئی. میری سکینہ مجھے گرتا نہ دے. جب گر گیا نا حسنی شاہ پھر یاد آ گئی سکینہ. تو کہتا میرے اللہ میری سکینہ جگا دے. میری سکینہ سے میری آخری ملاقات. ادھر حسین اتنا کا سکینہ تڑپ کے اٹھی. لوگوں کا دیا اپنا فضا میرا بابا حسین. فرمایا بی بی مقتل میں ہے. فرمایا میں تھوڑی دیر پہلے خواب دیکھ رہی تھی. میں نے دیکھا میری دادی مجھے میرا بابا ملا. اب اس سے آگے 2-3 منٹ کا مصاحب میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے پڑھنے لگا جو فرصہ دینے کے لیے آئی. پردے میں آئی ہو بھائیوں کے ساتھ آئی. پورا محرم الحیدر ٹرسٹ کی انتظامیہ کی کوشش رہی ہماری مستورات پہ کسی غیر کی نظر نہ پڑے. تمہارے جانے کی جگہ بھی علیحدہ تھی آنے کی جگہ بھی علیحدہ. مجلس ختم ہونے کے بعد بھائی گیٹ پہ کھڑے ہو جاتے تھے. دور سے بہن کو آتا دیکھتے تھے اشارہ نہیں کرتے شریف بھائی. چلنا شروع کر دیتے ہیں بہن دور سے پڑھتے ہوئے بھائی کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہے. رش سے آتا ہو تو بھائی لوگوں کو کہتے رکھا دو میرے ساتھ میرے ساتھ میری پردہ دار ہے. تمہارا نہیں ہوئے گا جس نے زینب کا رستہ بنایا اس کے ہاتھ
سکینہ کی آواز آئی اماں فضا مجھے بابا ملا. جناب فضا نے یوں ہاتھوں پہ اٹھا کے جب بی بی مقتل میں آئی گھوڑوں کے سموں کے ساتھ سم ملے ہوئے. بی بی دیکھ کے کہتی ہے حوصلے سے سن لینا, اتنا رونا ہے تم نے جتنا سیدہ زینب چاہتا ہے. آئے جو رونے کے لیے. جناب سکینہ نے جب دیکھا بی بی فضا کی آواز ہے سکینہ رستہ پاؤں دے, یہ تو قاتل رفض زیادہ ہے. پھر سکینہ رو کہتی اماں مجھے زمین تو واپس خیمے چلی. میں جانوں میرا غریب باپا تھا, میں جانوں میرا غریب باپا تھا. جناب سکینہ کربلا کے مقتل میں اتری, گھوڑوں کے سامنے جا کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ لوگ کہتے نہیں پہچانا تو امت میں نہیں پہچانا, میں مدینے والے محمد کی بیٹی ہوں. گھوڑوں نے رستے دینے شروع کر دیے. کاتوں میں سے 4 سالہ سیدانی چلتی چلتی کربلا کے ٹیلے پہ چلی گئی. کربلا کے ٹیلے پہ جا کے پورے مقتل کو دیکھا, روئی کہتی بابا آواز دے تیری بیٹی تجھے ملنے آئی. کہا میرا میرا کربلا کا نواب والا, کہا میرا فاطمہ کے دل کا چین بیٹا. تیری شکینہ سزائے دے رہی تھی, اب جتنے سید نگس میں بیٹھے ہیں تمہیں تمہاری دادی کے حق کا راستہ نوبر کو چمنا معاف کر دینا ہے. میں تیرے ساتھ پڑھوں گا پھر بھی معاف کر دینا. بی بی سکینہ ڈھونڈ رہی تھی کہیں تو گھوڑے سوار قریب آیا. بی بی نے دونوں ہاتھ کہیں میرا بابا دیکھا ہے, یہ دیکھ کر من آتے تو کس کی بیٹی ہے. کبھی انا سکینہ بنت حسین کی بیٹی سکینہ ہو. اب اللہ چاہے تو کیسے برداشت کرے گا. یہ کبھی نہ گھوڑے سے اٹھا, کس نے ایسا مصعب تو زندگی سے زیادہ پیار. اب جب اٹھی بی بی کا ہاتھ چہرے پہ پردہ کر کے جو جملہ کہا ہے بی بی نے, شیعہ قوم کے مرنے کے لیے کافی, رونے کے لیے نہیں. جملے کے بعد بندہ مر جائے جملہ سن کے بی بی چہرے پہ ہاتھ رکھ مار لیا. اب بتا چہرے پہ ہاتھ رکھے. کربلا کے ٹیلوں پہ آواز دیکھی کہتی بابا بلاتی قاتل مجھے تماچے مار. نشیر سے آواز دی علیہ علیہ یا بنتی, ادھر آجا میری غریب بیٹی. میرا بابا حسین یہاں ہے. شہزادی جب گئی میرے بادشاہ حسین نے اس سے پہلے ایک لفظ کہا, درخت الخلق ترہ من حوائق. تیری محبت میں میں ہر محبت بھول گیا. وہ نشیر میں حسین کے پاس آ گیا. اس کی اور حسین کی ملاقات ہو رہی ہے. یا سینے پہ سونے والی بیٹی بنی بات. سر سے لے کے پاؤں تک میں پہلے بتا چکا ہوں کتنا زخمی تھا. اب تفصیل نہیں میں بتا سکتا, بس ایک اشارہ کروں گا. سیدانوں سے مجھے ڈر لگتا ہے, اشارہ کروں گا جملہ سمجھ لینا. زخمی تھے حسین, قریب آئی, بابے کو پاؤں سے پہچانا. بوسا دیکھ کر جو کہتی مدینے والا حسین تو ہے, مہر نبوت کا سوال تو ہے, جسے زہرا نے چادر میں پالا وہ حسین تو ہے.
بابا آنکھیں کھول، بابا دیکھ تیری سکینہ آئی، حسین نہیں بولے، پھر بھی بولی بابا، بابا سر اٹھا، بابا میں تجھے ملنے آئی ہوں، حسین نہیں بولے، پھر بھی سکینہ مڑ کے کہتے چل سکینہ واپس چلے غریبوں کو سجدے سے سر اٹھایا، جب سجدے سے سر اٹھایا ایسے بیٹھ گیا جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا، ہاتھ لگے سکینہ سکینہ واپس آ، پیچھے مڑ کے بابے کو دیکھا، بابے نے جب پہلے بلایا پھر کیوں نہیں بولا، فرمایا سکینہ میری اور اس کی ملاقات، اب دوڑ کے قریب آئی، میں کیا کروں میری مجبوری ہے، میں کھول کے شہادت نہیں پڑھ سکتا، پھر اشارہ کروں گا سیدہ دے معاف کر دینا، اب جو بی بی قریب آئی مجھے بول کے بتاؤ سر کہاں رکھتی تھی، تمہیں تمہاری بیٹیوں کے پردے نصیب ہو، حسین کے سینے پہ اتنے تیر لگے ہوئے تھے، سکینہ کو صحبت دے کے چلا نہیں ملی، قریب آگے سہن کے کھڑی ہو گئی، تھوڑی دیر بعد کربلا کی ریت میں بیٹی رو کہتی بابا آج تک میں اپنا ساتھ تیرے سینے پہ نہیں چلا، چل بابا گھر چلے، ذہن میری طرف کر لو، 57 سال کا باپ، 4 سال کی بچی، بابے کا وزنی ہاتھ پکڑ کے چل گھر چلے، بابا میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، تیرا جبر نہیں رہا، تیری سکینہ تو ہے، تیرا دادی نہیں رہا، تیری بیٹی تو ہے، چلو تو بابا واپس مدینے چلے، باپ اور بیٹی محبت کی باتیں کر رہے ہیں، یا خدا نے جتنے عدد خلق کیے اتنی دفعہ لعنت شمر ملاؤں، یہ کمینہ شراب کے نشے میں سے، آج 10 محرم میں جتنے جوان بیٹھے، میں واسطہ نہیں تمہیں قسم دینے لگا، تمہیں زینب کی اتری ہوئی چادر کی قسم، زندگی میں کبھی شراب کے قریب نہ اس شراب میں سیدوں کا بڑا نقصان ہے، میں نے تمہیں قسم دیا تو جانے اور شام آنے، زندگی میں کبھی شراب کے قریب نہ یہ شراب کے نشے میں دھت اپنی انگلی میں خنجر کو گھما رہا، حسین اس ملام کو آتے ہیں، حسین نے بیٹی کے سینے سے سر اٹھا، واپس سکینہ چل واپس، بابا کیوں بھیج رہے، سکینہ میرا قاتل آیا، میں نے کر دیا، ہمارے گھر میں چھوٹی بیٹیاں ہیں، گھر جا کے 4 سال کی بیٹی سے پوچھو، اسے پتا ہوگا ہے قاتل کسے کیا ہے، سکینہ قاتل، بی بی سکینہ چاند قدم پر رک گئی، اس کمینے نے آکے 3 سوال کیے، میں 3 سوال پڑھنے لگا، تیسرے سوال پہ حسین کو اکبر کی بچی بھول گئی تھی، حسین ایسے تڑپے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپ تھی، پہلا سوال اس ملاؤں نے کیا، اس نے کہا حسین یہ بچی کون ہے،
حسین کا انگلی کا اشارہ نہ کر میری چھوٹی فاطمہ. اس نے کہا تو نے خود بلائی ہے یا آئی ہے؟ تمہارے گھروں میں بیٹیاں ہیں نا. حسین کی آواز ایک کمینے مشکل وقت میں بیٹیاں بلائی نہیں جاتی. میں نے 2 سوال خود اطمینان سے پڑھے تاکہ تم سانس لے لو. اب تیسرا سوال سننا جس سے مصالح زینب تڑپ گئی نشے میں حسین تڑپ گئے. اس نے تیسرا سوال کیسے کا واپس تو بھیجے گا یا میں؟ سکینہ کو لے جناب فضا خیمے سے دوڑی. 70 قدم کے فاصلے پہ تو حسین تھے. جناب فضا نے آ کے سکینہ کو اٹھایا, یوں اٹھا کے بی بی بلا تشبیہ چلی. فضا کی نظر خیمے پہ, سکینہ کی نظر پاک. اب آخری 2 منٹ کی مجلس سن لینا. فضا کی نظر میں دعا کرتا ہوں بی بی تیرے گھر کی غربت پر سے مجھے موت. بی بی تیرے گھر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ادھر بی بی سکینہ حسین کو دیکھ رہی تھی, حسین نے سجدہ دیا. ماں بھی مجھے معاف کر دینا, تمہیں بی بی کا واسطہ. مقتل میں جملہ نہ ہوتا میں کبھی منبر پہ نہ پڑھتا. حسین کی جو ضربیں چلی ہیں وہ یہاں سے نہیں چلی. حسین کی پشت پہ سوار ہوا. بہت دردناک ہے جملہ, میں چھوڑ گیا. بس ایک سطر سننا. جب یہ غریب کی پشت پہ سوار ہوا, معاف بھی معاف کرنا, سب معاف کرنا. جب یہ حسین کی پشت پہ سوار ہوا, حسین سجدے میں تھے. پشت پہ آیا, اس نے گردن پہ پہلی ضرب ماری. سکینہ نے ضرب چلتی گئی, فضا کے گلے سے باہیں چھوڑ کر سکینہ کے پہنچنے سے پہلے اس نے دوسری ضرب ماری.